ظفر رحمان صاحب، آپ نے ساری شفیع جان صاحب کی گفتگو سنی ہے. ان کی باتوں کے اندر یہاں تک بالکل وزن ہے کہ اس ٹائم پر جب آپ لوگ تھے اپوزیشن کے اندر، جو بات آپ کہتے تھے آج وہ کہہ رہے ہیں، جو اس ٹائم پر حکومت میں وہ بات کہتے تھے آج آپ وہ کہہ رہے ہیں. تو واٹ ہیز چینجڈ؟ پاکستان کی سیاست اس گول دائرے کے ارد گرد گھومتی رہے گی؟ دیکھیں انیکا، یہ ایویلیویٹ تو پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. یہ ایویلیویٹ آپ نے کرنا ہے اور آپ کے اے آر وائی کے ویورز نے کرنا ہے کہ میں سچ بات کر رہا ہوں، وہ سچ بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہتے ہیں ٹو رانگ کانٹ میک اے رائٹ. پہلی بات تو یہ کہ کوئی دلیل ہی نہیں، آپ دلیل پہ مبنی بات کریں نا. ہم تو چور ہیں سرٹیفائیڈ، آپ تو دیانتدار لوگ ہیں، آپ تو اصولوں کی بات کرتے ہیں. تو آپ کے بانی تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان گئے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، اور ثاقب نثار کا آرڈر ہے، اس آرڈر کا 51 آپ پیرا دیکھ لیں، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اگر سزا یافتہ ہو تو سیاست نہیں کر سکتا. یا تو آج آپ میں اتنی کریج ہو، آپ کہیں کہ وہ اقدام بانی تحریک انصاف کا غلط تھا، ثاقب نثار کی عدالت میں انہیں نہیں جانا چاہیے تھا اور وہ فیصلہ غلط ہے. نہیں تو اس ٹائم پہ جو نواز شریف صاحب ادھر لندن کے اندر بیٹھ کر سیاست کرتے تھے، سینٹ کے کینڈیڈیٹس جو کہ بعد میں کینڈیڈیٹ نہیں مانا گیا ان کا، لیکن کینڈیڈیٹس انہوں نے ادھر بیٹھ کے چوز کیے، تو وہ غلط کرتے تھے پھر یہ مانے پہ. دیکھیں پہلی بات تو میاں نواز شریف جب لندن میں تھے تو بیل کے اوپر تھے. جب آدمی بیل کے اوپر ہوتا ہے، چاہے میڈیکل گراؤنڈ پہ بیل ہو چاہے میرٹ پہ بیل ہو، تو اس کی سزا سسپینڈ ہوتی ہے. لیکن اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ ہماری پارٹی کے آپ لندن جانے کی بات چھوڑ دیں، شہباز صاحب جیل میں تھے، شہباز صاحب سزا یافتہ قیدی نہیں تھے، صرف ایک ملزم تھے. ملزم کے جو رائٹس ہیں وہی ہوتے ہیں جو ایک عام شہری کے رائٹس ہوتے ہیں. فنڈامنٹل رائٹس آپ کے سسپینڈ کب ہوتے ہیں یا محدود تب ہوتے ہیں جب آپ سزا یافتہ قیدی ہوتے ہیں. بات یہ کہ میں ان سب باتوں کو اگر ایک طرف بھی رکھ دیں، مجھے بتائیں کہ کیا بانی تحریک انصاف آج جو جیل سے بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں پھر وہ تب غلط تھے؟ یہ بات تو کم از کم میں آپ دونوں کو یہی کہہ رہی ہوں نا، یا آپ لوگ تب غلط تھے یا آپ لوگ اب غلط ہیں. جو بات اب وہ کہہ رہے ہیں وہ تب آپ کہتے تھے، یا آپ بھی مانے کہ ہم تب غلط تھے یا اب غلط ہیں؟ نہیں، میں دو باتیں کر رہا ہوں. وہ بھی مانے کہ اگر ہمیں ریلیف دیا گیا، جیل میں تھے، کوئی سیاسی بات کر لی گئی، تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیں ریلیف جو دیا گیا وہ جیل میں بیٹھ کر ہم جو کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا. ویسے دوسری بات یہ کہ آپ کے اور ان کے کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہ فرق ہے کہ جگہیں تبدیل ہو گئی ہیں. حذیفہ صاحب نہیں، میاں نواز شریف نہیں، دیکھیں مجھے اب پیشنٹ آڈینس دینی ہے آپ نے. میاں نواز شریف صاحب یہاں سے بیل پر گئے تھے. اگر بیل والا بندہ تو ہے اس کو تو چانس ہوتا ہے کہ وہ بری ہو جائے گا. But he was convicted later on. نہیں، پہلے بیل پر تھے. ہاں لیکن later on he was convicted. جب کنوکٹڈ ہوئے اس کے بعد پھر بیل پہ جب دوبارہ واپس گئے تب انہوں نے سیاست کی نا. اگر بانی تحریک انصاف کو کل بیل مل جائے وہ سیاست کر سکتے ہیں، پاکستان کے آئین کی تحت کر سکتے ہیں. اچھا اب مجھے یہ آپ کا آئین پاکستان کہتا ہے. آپ ملاقاتیں کرنے دیں گے ان کو یا نہیں کرنے دیں گے؟ کیونکہ مجھے اعظم نذیر طاہر صاحب کی بات سے لگ رہا ہے کہ ملاقات نہیں. اب اصل بات میں ہم آ جاتے ہیں. دیکھیں انیکا، بالکل میں ریئلسٹک بات آپ سے کر رہا ہوں. ایک تو شفیع جان صاحب کی بات سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ جو بانی تحریک انصاف جیل میں کہیں گے وہی باہر آ کر ہم بتائیں گے، ایز اٹ از بتائیں گے. دیکھیں انہی جذباتی گفتگو نے یا اپنی پچ پر لا کر مارنے نے 2.5 سال سے بندہ جیل میں 31 سال سزا ہو گئی ہے. یعنی کوئی آپ ایسی بات نہیں کرتے کہ واقعی ہم اپوزیشن میں ہیں، ہاٹ واٹرز میں ہماری پارٹی، ہم مذاکرات کی طرف آگے بڑھیں، اور بانی تحریک انصاف اگر کوئی جذباتی بات کر بھی دیتے ہیں جیل میں بیٹھ کر، ہم اسے فلٹر لگائیں. آپ یہاں بیٹھ کر اس بات کو یعنی درست ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حذیفہ صاحب، شفیع جان یا پھر سہیل آفریدی یا سو اینڈ سو، آپ لوگوں کی جماعت کے اندر شاید ایک ٹیئر کلچر ہے. ان کی جماعت میں عمران خان صاحب ہی ہے، عمران خان صاحب نہیں ہے تو یہ لوگ بھی نہیں ہیں. نہیں دیکھیں بے شک یہ لوگ ہوں نہ ہوں، لیکن اگر یہی لب و لہجہ رہا اور یہی سٹائل رہا تو نہ دیکھیں ملاقاتیں ہو پائیں گی، نہ مذاکرات آگے بڑھ سکیں گے. اپنے لب و لہجے میں دونوں جماعتوں کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے. اگر چاہتے ہیں مذاکرات ہوں اور وہ کامیاب ہوں اور اس کا کوئی زہر پوزیٹیو حل نکلے، کنکلوژن کی طرف ہم جائیں، تو لب و لہجہ آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. آپ کو ایک کریج کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ بانی تحریک انصاف کی جو آخری ٹویٹ تھی وہ غلط تھی، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اسی طریقے سے ہمیں بھی اگر آپ مجھے کہیں گے جی آپ نے فلاں کام غلط کیا تو مجھے بھی بڑا دل کہنا چاہیے کہ جی واقعی یہ کام ذرا انتہائی اقدام نے اٹھا لیا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صلح کے لیے جب آپ بیٹھتے ہیں، ایک تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل صلح ہوتا ہے، مذاکرات صلح کی ایک شکل ہے، لیکن صلح میں بیٹھتے ہوئے آپ کوئی تلخ بات نہیں کرتے. جس طرح کی زبان شفیع صاحب استعمال کر رہے ہیں سرٹیفائیڈ چوری، وہ ابھی صلح کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے نا، وہ ابھی پروگرام کے لیے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن ابھی صلح کے لیے نہیں بیسک نہیں، ہم بیسک اس پروسیس میں ہیں. محمود اچکزئی صاحب کی تعیناتی، آپ پروسیس میں ہیں کیونکہ مجھے تو پروسیس نظر نہیں آ رہا. نہیں ہم محمود خان اچکزئی صاحب نے اچکزئی صاحب کی تعیناتی ہو گئی ایز اپوزیشن لیڈر. تعیناتی کیا مذاکرات کی شروعات ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کی ابتدا ہے. ہماری حکومت جو ابتدا 8 فروری 2024 کو کرنا چاہتی تھی، اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کر ہم نے ثابت کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سلسلہ آگے بڑھے. لیکن جب آپ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، میں اب بیٹھ کے کہنا شروع کر دوں کہ بانی تحریک انصاف تو کوکین یوز کرتے ہیں یا وہ نشئی ہیں، یہ زبان مناسب نہیں ہے، یہ زبان مناسب نہیں ہے. میں نہیں چاہوں گی کہ آپ سرٹیفائیڈ چور جب کہیں گے، لیٹس ناٹ گو پرسنل. انہوں نے سرٹیفائیڈ چور جو کہا، سرٹیفائیڈ چور کہنا
اچھی غلط بات ہے، ہے. میں نے ان کو بھی کہا میں میں تو آپ سے کبھی بھی اس طرح کی عرض بات ہی کروں نہیں گی کرتا. نہیں کہ یہ غلط ہے, فیصلہ مجھے بھی نہیں کرنی چاہیے. میں تو ٹیک مائی ورڈز بیک, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس طرح کی زبان چلیں I'm glad you استعمال take your کریں. words back.